اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من العان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب تمام حاضرین سے گزارش ہے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے اور خانوادہ زیدی کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ان کو شامل کریں جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد و آلہ الطیبین۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آپ حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ حاضرین کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے
بحق سید الشہداء بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس ہے۔ عنوان گفتگو مقامات اہل بیت اور پیام اہل بیت۔ اور یہ مقامات اہل بیت، جیسا کہ کل میں نے سلسلہ گفتگو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ جدید انداز میں قدیم شبہات اور اعتراضات اور سوالات دوبارہ اٹھائے جا رہے ہیں، بعنوان مسلمان بھی اور بعنوان پیروئے مکتب اہل بیت بھی اور بعنوان مومن بھی جو ایمان رکھتا ہے قرآن مجید پر۔ یہ تمام جہات سے ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی درست تعلیمات، ان تعلیمات کو اخذ کرے جو قرآن مجید میں پروردگار عالمین نے ہم سب کو جن کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور اس کا خلاصہ جو میں نے کل عرض کیا کہ چونکہ سرکار دو عالم نے اپنے بعد امت کو گمراہی سے بچنے کے لیے دو گراں قدر قیمتی اثاثے عطا فرمائے ہیں، اور ان قیمتی ترین گمراہی سے بچنے والی اثاثے کا نام قرآن اور اہل بیت ہے، جس کو ایک عنوان دیا جاتا ہے ثقلین۔ تو ثقلین کا تحفظ بھی، ثقلین کی معرفت بھی اور ثقلین کی اتباع، یہی موجب نجات ہے۔ یہ ہے خلاصہ کل کی گفتگو کا۔ تو ثقلین کے دفاع سے مراد قرآن اور وہ جنہیں قرآن کے مساوی چھوڑا گیا، عدل قرآن بنا کے چھوڑا گیا، ان کا دفاع عقلاً شرعاً اور بعنوان مسلمان ہم سب پر واجب ہے، کسی ایک فرقے کا خاصہ نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم نے قرآن و اہل بیت کو سب کے لیے چھوڑا ہے۔ اس لیے سب پر واجب ہے کہ ان دونوں کی اتباع بھی کرے اور ان دونوں کے حق کا دفاع بھی کرے، ان کی عظمتوں کا دفاع بھی کرے۔ اسی سلسلے میں وہ آیات جو اہل بیت عصمت و طہارت، یہ عنوان جو ہم دیتے ہیں یہ قرآن کا بخشا ہوا عنوان ہے، عصمت و طہارت۔ ان صاحبان عصمت و طہارت کے حوالے سے جو آیات یا روایات جن سے ہم ان کی برتری، ان کی عالمیت اور ان کی انسبیت اور ان کی اتباع اور پیروی کو اخذ کرتے ہیں، ان آیات اور روایات سے جو ہم بعنوان پیروان مکتب اہل بیت جو عقیدہ رکھتے ہیں، ظاہر ہے وہ انہی آیات اور روایات کی بنیاد اور اساس پر ہے۔ اور ظاہر ہے علمی مجادلے اور مباحثے میں حقائق کو واضح ہونا چاہیے، یہ کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو برہان لاؤ، دلیل لاؤ۔ اس کا معنی ہے کہ سچا ہونے کی دلیل ہونی چاہیے، یعنی جو عقیدہ آپ رکھتے ہیں اس عقیدے کی اساس اور بنیاد جن دلائل پر ہے وہ دلائل آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ آپ اللہ کے ہاں آپ کا عذر قیامت کے دن تبھی قبول ہوگا جب آپ اپنے عقیدے کی دلیل رکھتے ہوں گے۔ اگر آپ دلیل نہیں رکھتے اور بغیر دلیل کے مانے جا رہے ہیں، اللہ کے ہاں آپ کا عذر قبول نہیں ہے۔ اسی لیے آپ ایک بات چلیں، اسی تناظر میں انشاءاللہ متوجہ ہو جائیں کہ مکتب اہل بیت میں، شیعہ اثنا عشریہ میں، فروع دین میں آپ تعبد کے قائل ہیں۔ اس کا معنی کرتا ہوں، تعبد یعنی بندگی کے قائل ہیں۔
آپ کے پاس جو حکم آیا ہے آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے، اس حکم کا سبب علت معلوم ہو یا نہ ہو۔ توجہ فرمائیے گا، مثال کے طور پر صبح کی فجر کی 2 رکعت ہیں، اس 2 رکعت ہونے کا اگر کوئی سبب دلیل نہ بھی ہو پھر بھی تقاضۂ بندگی ہے آپ 2 رکعت پڑھیں۔ میری بات پہ توجہ ہوگی تو بات آپ تک پہنچے گی۔ روزے 30 واجب ہیں۔ اب اللہ کی سرزمین پر ہم رہتے ہیں 11 ماہ، جو کچھ کھا رہے ہیں تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہو رہی۔ اب اگر ہمیں روزے کا اگر سبب معلوم نہ بھی ہو پھر بھی ہمیں وہ روزے رکھنے چاہیے اور رکھنے ہیں، اسے کہتے ہیں تعبد، بندگی۔ توجہ فرمائیے گا، فروع دین میں ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ جو حکم آ گیا اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، لیکن اصول دین یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یا وہ چیزیں جو عقائد میں شمار ہوتی ہیں، جس طرح یہی عصمت ہے، اہل بیت عصمت و طہارت کی خلافت و امامت پر دلائل ہیں، نبوت کی دلیل ہے، عدل کی دلیل ہے، خدا کی وحدانیت کے دلائل ہیں، قیامت، روز قیامت پر ایمان لانے کا مسئلہ ہے۔ اس میں دلیل کا جو مرحلہ ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے، یعنی قرآن سے جو دلیل لا رہے ہیں، آیات اور روایات سے۔ پہلے مرحلے پر آپ کے پاس وہ دلیل عقلی ہونی چاہیے، قرآن اور سنت آ کر اس عقلی دلیل کی تائید کرتے ہیں، تو فروع دین میں آپ تقلید کریں گے، دلیل کے تابع ہوں گے، لیکن اصول دین میں خدا نے چاہا ہے کہ اصول دین یعنی عقائد یعنی اسلام کی بنیاد اور اساس کو آپ سنی سنائی باتوں پر نہ رکھیں، بلکہ اللہ نے آپ کو عقل و شعور جتنا دیا ہے اتنی ہی آپ سے دلیل چاہی ہے۔ توجہ ہوئی ہے میری بات پہ؟ یعنی اسلام چاہتا ہے تمہارا عقل و شعور پروان چڑھے اور تم اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے اتنی دلیلی جتنی تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے وہ دلیل ضرور ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم گزر رہے تھے اور کس اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے ایک ہونے پہ ہر کسی کے پاس دلیل ہونی چاہیے، یہ بڑھیا جو چرخہ چلا رہی تھی تو اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ سرکار نے فرمایا اسی سے پوچھ لیں، اس کی دلیل اس کے شعور کے مطابق ہے۔ تو پوچھا اصحاب نے، اس نے اپنے چرخے کو روک دیا، ایسا ہی ہے نا، روک کے پھر چلایا، پھر روکا، اس نے کہا بتاؤ یہ کس کے چلانے سے چل رہا ہے؟ ان کا تیرے، ان کا جب ایک چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چلتا تو یہ پورا نظام کائنات۔ سرکار نے فرمایا اس کے لیے یہی دلیل کافی ہے اس اللہ کو ماننے کے لیے۔ تو عرض کرنے کا مقصود و منظور یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ ایک بات اور توجہ فرمائیے گا اور یاد رکھیے گا، ماشاءاللہ اب جتنی توجہ سے آپ نے کل گفتگو سماعت فرمائی میں سب کا شکر گزار ہوں۔ کل میں یہ سوچ بھی رہا تھا کہ شاید گفتگو تھوڑی سی ایسے ہو گئی علمی ماحول میں، لیکن آپ کا اتنی کثیر تعداد میں اول مجلس میں تشریف لانا دلیل ہے۔ میری بات پر توجہ فرمائیے گا، جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے انسان کو جو تمام مخلوقات پر برتری دی ہے تو وہ اس 5، 5.5، 6 فٹ کے جسم کی وجہ سے نہیں دی، اللہ نے جو عظمت دی ہے وہ عقل و شعور کی وجہ سے دی ہے۔ باقی ہر مخلوق جیسی ہے ویسی رہتی ہے، انسان ہے جو پیدا تو دوسری مخلوقات کی طرح ہوتا ہے، لیکن اگر یہ عقل و شعور کو کام میں لائے تو پوری کائنات اس کے سامنے مسخر ہو جاتی ہے، مسخر ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دلائل ہیں انہیں یاد رکھنا جس حد تک ممکن ہو اور غور و فکر کرنا یہ ہماری معرفت میں بلندی کا سبب بنتا ہے، ایک۔ اور دوسرا معصوم کا فرمان ہے، معصوم کا، کہ ضعیف الایمان اشخاص کو شکوک و شبہات دین سے دور کر سکتے ہیں۔ اپنے دین کی نسبت ایک شک پیدا ہو جائے، اپنے عقیدے کی نسبت اگر انسان مشکوک ہو جائے تو اس کا دفاع کرتے ہوئے گھبراتا ہے، اس کی نسبت اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے
تو اس کی اس دین سے جو کمٹمنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے، سوچتا ہے شاید ایسا ہی ہو جیسے لوگ کہہ رہے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کے دور میں اس مکتب اہل بیت کا دفاع کرنے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو شکوک و شبہات دور کرنا، دوسرا جو آپ سب کے لیے یقیناً شیعہ سنی بھائی دونوں کے لیے دلچسپی کا سبب ہے، وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا آل محمد کے علوم اور ان کی اس اسلام میں موجود شخصیت اور ان کے کارناموں سے آشنائی چاہتی ہے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، لوگ شیعہ کو نہیں، لوگ اہل بیت کو پہچاننا چاہتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ کسی مذہب کا خاصہ نہیں. جو آل محمد کی نسبت اور سرکار دو عالم کی نسبت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سرکار دو عالم نے بعنوان امت رسول ہم پر آل محمد کی محبت، اطاعت، ولایت کو واجب کیا ہے، اس ہر شخص پر واجب ہے کہ آل محمد کی درست پہچان کروائے. وہ اپنی اپنی سلامت رہیں، وہ اپنی اپنی جگہ مبلغ بن جائے، مذہب کا نہیں، مسلک کا نہیں، آل محمد کا، آل محمد کا مسلک کے موقف کا مبلغ بن جائے. آج سے جو گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ ہے آیہ تطہیر. آیہ تطہیر پر جیسا کہ کل میں نے نام لیا، اور بھی مختلف لوگ موجود ہیں جنہوں نے آیہ تطہیر پر اعتراضات کیے ہیں ہر دور میں. آج آپ کو یہ عرض کرنا ہے کہ ان اعتراضات کا سبب ہے کیا، اور ہم یہ جو موقف رکھتے ہیں آیہ تطہیر کے حوالے سے مخصوص پنجتن پاک کی نسبت، اس کا سبب کیا ہے؟ توجہ ہے، اس کا سبب آیا کوئی ذاتی بغض کینہ ہے یا نہیں؟ یہ قرآن کی بخشی ہوئی تعلیمات ہیں ایک. دوسرا، آیہ تطہیر کا ایک عملی نتیجہ ہے ہماری زندگیوں میں. جو آیہ تطہیر میں شامل افراد کی نسبت ہم میں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں طہارت سے مراد کیا ہے، یہاں نجاست کو دور رکھا تو اس سے مراد کیا ہے. جب یہ دو مرحلے سر ہو جائیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آیہ تطہیر کچھ ہستیوں کی عصمت کو، معصوم ہونے کو، یعنی ہر قسم کے گناہ اشتباہات سے پاک ہونے کو ثابت کر رہی ہے. لہذا ضروری ہے کہ اس آیت کے مصداق کون ہیں ہمیں علم ہو. چونکہ اس آیت کے نتیجے میں جب معصوم ہونا ان کا طے ہو جائے گا، ان کی طہارت جو اللہ نے بیان کی ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، پھر ہمیں پتا چلے گا کہ حدیث ثقلین میں سرکار نے جس اہل بیت کو چھوڑا ہے وہ کون ہے. بات میں توجہ ہوئی ہے؟ میں چاہتا ہوں ان بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بنیادی باتیں کروں تاکہ انہیں پتا چل جائے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ وارانہ بحثیں ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری عملی زندگی میں آیہ تطہیر کے مصداق اور کون ان میں شامل ہیں ان کو پہچاننا واجب ہے. چونکہ یہ آیہ تطہیر میں اللہ نے ان کی طہارت جو بیان کی ہے، اس کا مقصود و منظور یہ تھا کہ رسول کے بعد رسول جیسوں کی اتباع کرنی ہے تو وہ کون ہے؟ جو سرکار، یا آیت جو سرکار کی طرح پاک ہیں، سرکار کی طرح طیب ہیں، سرکار کی طرح طاہر ہیں، سرکار کی طرح معصوم ہیں، جن کے قول، جن کے فعل، جن کی گفتار اور کردار کی ضمانت پروردگار نے لی ہے، اور انہی کی پیروی ہی کرو گے تو سعادت دنیا اور نجات اخروی پا جاؤ گے. یہ ہے نتیجہ جو میں نے آپ کی خدمت میں آیہ تطہیر کو موضوع گفتگو قرار دینے کا عرض کیا ہے. اب آئیے چند باتیں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، جو اس لیے معذرت کہہ رہا ہوں کہ باتیں اس طرح ہیں شاید وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو معلومات ہمیں ہیں پہلے ہی، لیکن یہ ضروری ہیں ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے. آیہ تطہیر سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، 33 نمبر سورہ ہے، اس کی آیہ نمبر 33 ہے. 33 سورہ احزاب آیہ نمبر 33 ہے. آیہ تطہیر یہ آیہ مجیدہ ہے جو ماشاءاللہ آپ سب
منبروں سے سنتے بھی ہیں اور حدیث قصہ میں اس کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ما صلی علی محمد۔ آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں ان مجالس کا یہ اثر ہے، میں نے صرف آیت پڑھی اور جیسے ہی آیت ختم کی تو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ درود پڑھا۔ تو کیوں پڑھا؟ معذرت، کیوں درود پڑھا؟ تاکہ آپ جانتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مصداق کون ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ یہ آپ نے درود اس لیے پڑھا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آیت تطہیر کا مصداق کون ہے، اور یہ درود اور آیت تطہیر دو الگ چیزیں نہیں توجہ ہوئی۔ وہ آیت تطہیر کے مصداق اگر سمجھ میں آ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا درود کن پر ہے۔ گویا وہ آیت ہے اور درود اسی آیت کی تفسیر ہے، اور اسی تفسیر کو مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی اور ملی ہوئی ہیں۔ لیکن جو بات آج عرض کرنی ہے، یہ آیت تطہیر سورہ احزاب آیا نمبر 33، اور یہی آیا جو میں نے تلاوت کی اور آپ نے درود پاک پڑھا۔ مسئلہ اصل کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اعتراض بیان کر رہا ہوں، اعتراض یہ ہے، سورہ احزاب کی آیا نمبر 33 یہ ذہن میں رکھیں، اس سے اگلی آیت 34، میری طرف دیکھیں، میری طرف متوجہ رہیں انشاءاللہ۔ اس سے اگلی آیت آیا نمبر 34، اس سے پچھلی آیت 32، 31، 30، 29، 28، یعنی 28، 29، 30، 31، 32، 33 اور 34، یہ 7 آیات ایک ہی ردیف میں ہے۔ میرے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ۔ دلچسپ بات ہوگی، دلچسپ اس معنی میں کہ آپ کے ساتھ جس انداز میں گفتگو کر رہا ہوں یہ خطابت نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ فرمائی، 1 دن لگیں 2 دن لگیں، اس آیت پہ جامع گفتگو کرنی ہے۔ جامع سے مراد ہر طرف سے اس آیت پہ گفتگو کرنی ہے۔ 28 نمبر آیا، 29 نمبر، 30، 31، 32، 33 اور 34، یہ 7 آیات میں ایک ردیف میں ذکر ہو رہا ہے ان کے پہلے، اور اس کے ایک آیت بعد ذکر ہو رہا ہے ازواج پیغمبر کا۔ اصل مسئلہ یہ ہے جو اعتراض ہے، یہ سورہ احزاب کی 7 آیات، ان میں ذکر ہے 28 نمبر آیات سے شروع ہوتا ہے ازواج پیغمبر، 33 نمبر آیا کے ضمن میں، یعنی پہلے آیت جو شروع ہو رہی ہے وہ انما یرید اللہ سے نہیں ہو رہی، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ یہ 33 نمبر آیت جو شروع ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اسی کے اندر آیت تطہیر ہے۔ توجہ ہو گئی؟ یہ آیا الگ نہیں، آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب چونکہ آیت ان آیات کے درمیان آئی اور پہلے اور ایک آیت بعد ازواج پیغمبر کا ذکر ہے، تو اعتراض یہ ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے، شبہہ یہ پیدا کیا جاتا ہے، چونکہ اس آیات سے پہلے اور بعد ازواج پیغمبر کا ذکر ہے، امہات المؤمنین کا ذکر ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آیت بھی انہی کی شان میں ہے۔ توجہ ہو گئی؟ یہ ہے شبہہ، سوال اور اعتراض۔ وہ کہتے ہیں لہذا آپ جو آیت تطہیر سے پنجتن پاک کا مراد لیتے ہیں تو آیت جن آیات کے اندر آئی ان سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا، لہذا چونکہ ازواج کا ذکر ہے اور ازواج کے ذکر میں آیت ہے اس لیے ازواج کو شامل ہے، لہذا آیت تطہیر کا نتیجہ وہ کہتے ہیں ازواج ہیں۔ توجہ ہو گئی؟ یہ ہے بنیادی سوال، یہ سوال کا جواب ہے جو ہم دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگرچہ یہ آیت کا ایک ٹکڑا ان آیات کے درمیان آیا ہے، اس کے باوجود بھی اس سے مراد تمام ازواج کو لینا یہ آیت کے معنی اور لفظ دونوں کے خلاف ہے۔ میرے ساتھ رہنا ہے،
باتیں مشکل ہیں، ٹیکنیکل ہیں، لیکن آپ نے توجہ فرمانی ہے، تبھی آپ کو یہ نتیجہ ملے گا اس مجالس میں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ پیچھے ازواج کا ذکر ہے، اس سے بعد بھی ازواج کا ذکر ہے، یہ آیت جس آیت میں آئی اس میں بھی ازواج کا ہی ذکر ہے، لیکن پھر بھی اس آیت سے مراد ازواج پیغمبر نہیں، یہ ہے ہمارا۔ اب آئیں، بات جو آپ تک پہنچانی ہے دو مرحلوں میں، ایک مرحلہ، پہلی بات یاد بھی رکھیے گا تبھی میری بات سمجھ میں آئے گی۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ جو ہمارے پاس ہے کتابی شکل میں، یہ بات میرا نہیں، شیعہ موقف بیان کر رہا ہوں، کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ پیغمبر کے بعد جمع کیا گیا، یہ شیعہ موقف نہیں۔ قرآن پیغمبر کی حیات طیبہ میں جمع ہوا اور پیغمبر نے ایسے ہی جمع کیا جیسے ہے۔ بات سخت ہے لیکن شیعہ موقف یہی ہے، ایسے ہی جمع ہوا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہمارا یہ موقف ہے۔ اب دلیل آپ نے لینی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن جو اللہ کی آخری کتاب ہے یا نہیں؟ بولیں، قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اللہ کی آخری وحی دستور حیات ہے یا نہیں؟ اسلامی احکام، عقائد، اخلاق، تاریخ انبیاء، گزشتہ امتوں، یہ ہدایت کی کتاب ہے یا نہیں؟ تو پیام ہدایت بھی ہے اور آخری ہے، اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ اس کتاب کی اللہ اور رسول اللہ کی نظر میں اہمیت ہے یا نہیں؟ بولیے، ہے؟ اچھا، اگلی آیت پڑھتا ہوں۔ خدا نے سرکار کے بعثت کے مقصد کو جب بیان کیا، یعنی کس لیے رسول بنایا، تو سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، آج روز جمعہ بھی پڑھی ہوگی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ دو اس آیت میں آپ نے جملوں پہ غور کرنا ہے۔ یتلو علیہم آیات، مصطفیٰ کی ڈیوٹی ہے یا نہیں کہ کیا کریں؟ آیات کی تلاوت کریں۔ تو کن آیات کی تلاوت کریں؟ کس کتاب سے آیات کی تلاوت کریں؟ کہاں سے؟ قرآن سے۔ تو کن کو سنائیں؟ اپنے امت کو، جو اس وقت لوگ تھے۔ تو پیغمبر یہ آیات صرف سنا کے کہتے تھے بھول جاؤ، امت سے کہتے تھے تمہیں آیت سنا دی اصحاب سے، اب بھول جاؤ، یہ مقصود تھا۔ ان آیات کو یاد رکھنا سرکار امت کی ڈیوٹی، ذمہ داری لگائی تھی یا نہیں؟ اچھا، اگلا جملہ، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں تزکیہ کرو، پاک کرو۔ تو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں نا، ایک مصطفیٰ، ایک کتاب خدا، ایسا ہی ہے۔ تیسرا آیت کا ٹکڑا، یعلموہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دو۔ سب مجھے بتائیں اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ بولیں یار، قرآن تعلیم دینی ہے قرآن کی، اس کا معنی ہے قرآن کی آیت پڑھ کے تفسیر کرنی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، نماز کا حکم، طریقہ نہیں کہہ رہا، نماز کا حکم کہاں آیا ہے؟ قرآن میں۔ زکوٰۃ کا، حج کا، روزے کا، احکام دین کا قرآن میں۔ تو اس کا معنی ہے دین اس وقت تک مکمل نہیں جب تک حدیث پیغمبر کے ساتھ آیت قرآن نہ آ جائے۔ میں حدیث کی اہمیت نہیں کم کر رہا، لیکن آپ جانتے ہیں قرآن کی اہمیت بھی اتنی ہی ہے نا؟ تو سرکار تعلیم کتاب بھی دے رہے ہیں، اور پھر اس کتاب کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں کر رہے۔ وہ قرآن جو پتھروں پہ لکھا ہے، جو پتوں پہ لکھا ہے، جو کھالوں پہ لکھا ہے، چمڑے پہ لکھا ہے، پیغمبر اسی حال میں چھوڑ کے چلے جائیں؟ شیعہ سنی دونوں سوچیں اور جواب دیں۔ کیا سرکار سے کوئی اس طرح کے رویے کی امید کرتا ہے؟ بولیں یار، امید کرتا ہے؟ اچھا، اگلی بات جو آپ سب سے ہے، شیعہ سنی دونوں نے یہ روایت لکھی نا،
انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اہل بیت۔ چلو اہل بیت تو مجسم شکل میں تھے، بتاؤ جو کتاب چھوڑی وہ کہاں تھی؟ بات پہ توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی، چونکہ بات ذرا نئے انداز میں ہے، جو ممبروں سے آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے، میں اس کو ممبر سے حل کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار قرآن کی نسبت اتنی بے اتنائی کریں۔ سرکار نے قرآن کو اپنی نگرانی میں جمع بھی کروایا، اور اس قرآن کی تعلیمات کو، اس کے ظاہر اور باطن کو اس کے حوالے کیا جو رسول کے بعد رسول کی مسند کا وارث بن رہا تھا۔ لو یوں کہہ دیتا ہوں، کتابی شکل میں امت کو دیا اور حقائق کی شکل میں علی کو دیا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں میری بھائی، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ آپ متوجہ ہیں میری باتوں پہ؟ اچھا، ہمارے یہ دلائل ہیں۔ دوسری قرآن سے دلیل دیتا ہوں، قرآن سے خدا فرماتا ہے کہ اگر تم میرے رسول پہ شک کرتے ہو کہ یہ قرآن اس نے خود بنا لیا، خدا کہہ رہے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، سورت لفظ ہے، آیت بعد میں ہے، سورت ایک سورہ لے کے آؤ۔ تو اگر پیغمبر کے دور میں کوئی سورہ تھا ہی نہیں اور مشرکین کو پیغمبر سنا نہیں سکتے تھے، تو اس سورے جیسا کیسے لائیں گے؟ بھائی سلامت رہیں۔ اس کا معنی پیغمبر نے سورتوں کی شکل میں قرآن کو محفوظ کروایا، اپنی نگرانی میں کروایا۔ دوسری بات، پیغمبر نے جب نماز کا طریقہ بتایا تو شیعہ سنی دونوں بتاتے ہیں پیغمبر نے نماز میں کون سا سورہ پڑھنا ہے، اس سورے کا حکم دیا۔ تو اگر امت کے پاس وہ سورہ تھا ہی نہیں لکھا ہوا تو اسے پڑھیں کیسے؟ اس کا معنی پیغمبر نے وہ سورہ لکھوا کے امت یعنی اصحاب اور قیامت تک آنے والوں کو ان سوروں کو الگ الگ منظم کر کے، اور سورہ دوسرے سورے سے جدا کیسے ہوتا تھا؟ جب ایک سورہ شروع ہوتا تو شروع میں حکم رسول سے بسم اللہ لکھا جاتا۔ بھائی توجہ ہو گئی، اور وہ بسم اللہ اس سورہ کا حصہ ہوتا، حصہ تھا۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے تمام سوروں پہ بسم اللہ ہے، ایک پر نہیں ہے۔ آئے ہائے، سورہ توبہ پر بسم اللہ نہیں، سورہ برات بھی سورہ توبہ کو کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے پچھلے سال میں نے پورا خمسہ اسی پہ پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس میں سورہ برات پر آپ کی خدمت میں یہ ریزن، یہ سبب عرض کیا تھا کہ مولا کائنات امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ قرآن کے تمام سوروں پہ بسم اللہ ہے، سورہ توبہ یا سورہ برات پر بسم اللہ کیوں نہیں؟ تو سرکار امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ لِأَنَّهَا أَمَانٌ وَهَذِهِ السُّورَةُ نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ، فرمایا بسم اللہ اللہ سے رحمت مانگنا ہے، جبکہ اس سورے کا آغاز برات سے ہو رہا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ یعنی تبرہ سے ہو رہا ہے۔ تو مولا نے فرمایا تھا تبرہ ہے دوری چاہنا، بسم اللہ ہے قرب چاہنا۔ رحمت ہوتی ہے قرب اور برات ہوتی ہے دوری۔ فرمایا اس سورہ کا آغاز چونکہ برات سے ہو رہا ہے، تبرہ سے ہو رہا ہے، مشرکین مکہ سے دوری کرنی ہے، اس لیے بسم اللہ اور اس آیت کا آپس میں انطباق اور آپس میں رابطہ نہیں بنتا تھا۔ چونکہ ایک دفعہ اللہ کو بسم اللہ کہہ کے اس سے رحمت مانگو، اگلی آیت میں مشرکین سے دوری مانگو۔ فرمایا چونکہ اس آیت سے بسم اللہ مناسب نہیں تھی، اللہ نے نازل ہی نہیں کی ہے۔ یا بس سلامت رہیں، پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو میں نے جو عرض کیا، قرآن مجید خدا چیلنج کر رہا ہے مشرکین کو کہ سورت لاؤ، پھر کہتا ہے آیت لاؤ، پھر خدا کہتا ہے بے اشر سورن۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ قرآن ہے بے اشر سورن، 10 سورتوں جیسی صورتیں لاؤ۔ پہلے یہ کہا نا 10، پھر کہا ایک سورہ، پھر کہا آیت۔
ایسا ہی ہے، تو 10 سورتوں کا لفظ بھی ہے، ایک سورہ کا لفظ بھی ہے، آیت کا لفظ بھی ہے. میری بات پہ توجہ ہونی چاہیے. اس کا معنی قرآن سورت کی شکل میں بھی پیغمبر کے دور میں تھا، آیت کی شکل میں بھی تھا. لیں آج یہ پہلو آپ کی خدمت میں دینا ہے، اور انہی دنوں میں یہ حکمت اور یہ راز، یہ رمز بیان کرنا ہے. جب پیغمبر کی موجودگی میں قرآن اس طرح جمع ہوا تو پھر سوال ہے مکی آیات مدنی میں کیوں ہیں، مدنی آیات مکی میں کیوں ہیں، اور یہ آیت تطہیر یہاں کیوں ہے؟ اس میں ایک راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں. پڑھے لکھے دوستوں سے خصوصی توجہ، قرآن اس طرح کی کتاب نہیں جس طرح آج کوئی مؤلف، کوئی مصنف پہلے موضوع کا انتخاب کرتا ہے، موضوع ٹاپک علیحدہ کرتا ہے، پھر اس پر چیپٹر بناتا ہے، علیحدہ علیحدہ باب بناتا ہے، تو ان چیپٹر میں کوشش کرتا ہے نتیجہ آخر میں دوں. ایسا ہی ہے نا، میں گفتگو کر رہا ہوں تو یہ آیت تطہیر میں چاہتا ہوں نتیجہ آخر پہ آپ کو دوں، تو یہ ساری تمہید ہے نا. قرآن ایسی کتاب نہیں کہ جس میں الگ الگ موضوعات کا ذکر ہو، ترتیب کے ساتھ آخر تک ایسا ذکر ہو کہ ایک کتاب ایسی بنے جو ایک موضوع پر ہے. قرآن ہے کتاب ہدایت. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا ہے. بہت بڑا جملہ ہے، اور آپ نے اس جملے کو اپنے پاس رکھنا ہے. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آیت تطہیر ازواج کے ذکر میں کیوں ہے. اس میں حکمت ہے. معذرت چاہتا ہوں، یہ باتیں ممبر سے نہیں ہوتی. عام خطبہ یہ رسک نہیں لیتے، چونکہ مجمع ساتھ نہیں رہتا. لیکن میرا مقصود و منظور یہ نہیں ہے. میرا مقصود و منظور آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا، مذہب کے ساتھ رکھنا ہے. توجہ فرمائیں، اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید ہے کتاب ہدایت. اس لیے اللہ نے قرآن میں وہ تمام جہاد اور وہ تمام پہلو اور تمام طریقے ذکر کیے ہیں جو ہمیں ہدایت تک پہنچائیں، ہمیں گمراہی سے نکالیں. توجہ رہے گی تو بات پہنچے گی. اس لیے قرآن نے ہدایت کا جو طریقہ اپنایا ہے نا، 2 طرح کا ہے. ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، 2 طرح کا طریقہ ہے. ایک تعلیم، ایک تربیت. یعلموہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یزکیہم تربیت ہے. یعلموہم الکتاب والحکمہ تعلیم ہے. ایک تعلیم، دوسرا تربیت. آپ جانتے ہیں کہ آپ جب کسی کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، بچہ ہو یا جوان، تعلیم دیتے دیتے جب تربیت پہ آتے ہیں تو کرداروں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو پتا چل جائے کس جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے. آئے ہائے 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 بھائی، سلامت رہیں، سلامت رہیں. آپ نے توجہ فرمائی ہے، بات پہنچی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ اگر بچے کو بھی تربیت کریں نا، میٹرک میں ہے، آپ اسے کہیں بیٹا ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، یہ ہے تعلیم. امر و نہیں کر رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں. یہ کرو حکم ہے، نہ کرو نہیں ہے، روک رہے ہیں. تو یہ کہتے 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 ہیں بیٹا دیکھا ہے فلاں کا بچہ کتنے نمبر لیے اس نے. یہ جو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ جو کہہ رہے ہیں اتنے نمبر لیے، یہ مثال کیوں دی؟ تاکہ اس کے سامنے مجسم ہو جائے کہ مجھے کس جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے یا کس جیسی محنت کرنی ہے. میرے ساتھ رہنا ہے، بات تب پہنچے گی. اس کا معنی ہے کردار تعلیم کے ساتھ بعض اوقات انسانوں کو اس تعلیم کے قریب کر دیتے ہیں. لیں اب میں آیات پڑھوں گا سورہ احزاب کی، اور آپ پر فیصلہ چھوڑ دوں گا کہ ان آیات کا لہجہ کیا ہے اور آیت تطہیر کا انداز کیا ہے. آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ مجھے اجازت دیں گے نا، میں 7 آیات تو آپ کی خدمت میں پیش کروں. کر سکتا ہوں یا نہیں؟ توجہ ہے نا؟ انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی، قرآن سننا بھی عبادت ہے. اور اگر مجلس حسین میں ذکر ہوگا نہیں تو کس میں ہوگا؟ ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں جس کے سر نے کٹ کر بھی قرآن پڑھا ہے. اس لیے آپ نے توجہ فرمانی ہے.
آیا نمبر 28 پڑھ رہا ہوں، آیا نمبر 28، یا ایھا النبیو قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، شیعہ سنی بھائی دونوں سنیں، جا کر ترجمہ دیکھ لیں، اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آسائش کی خواہاں ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر شائستہ طریقے سے رخصت کر دوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن، اے نبی کی ازواج اگر دنیا کی طالب ہو اور چاہتی ہو کہ دوسروں کی طرح ہی ہم بھی رہیں اور پیغمبر کے ساتھ رہنے کے باوجود ان دستورات پیغمبر کی اگر حدود میں نہیں رہنا چاہتی تو خدا کہہ رہا ہے میرا حبیب انہیں کہو اگر راضی ہو پیغمبر تمہیں تمہارا حق المہر دے کے آزاد کر دے۔ یہ آیت سن لی 28 29، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور منزل آخرت کی خواہاں ہو تو تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے یقیناً اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ 28 اور 29 آیت 30 سورہ احزاب، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ توجہ فرمانی ہے اس آیت پہ، خدا فرما رہا ہے اے نبی کی بیویو تم میں سے جو کوئی ایسی غلطی اور ایسی غلطی کا ارتکاب کرے جو واضح غلطی ہے، اب لفظ ہے بفاحشۃ مبینہ، سری بے حیائی شمار ہو، واضح بے حیائی شمار ہو، سننا قرآن ہے۔ خدا کہتا ہے نبی کی بیویوں جو تم میں ایسی غلطی کرے جو واضح غلطی نہیں، فاحشہ تن مبینہ سری گناہ ہے، سری بغیر کسی پردے کے، خدا کہتا ہے یضاعف لہا العذاب ضعفین، اللہ تمہیں دوہرا عذاب دے گا، دوہرا عذاب، دگنا عذاب۔ یا اللہ تیرے عدل کا تقاضا ہے، ایک گناہ کی ایک سزا، ایسا ہی ہے نا، گناہ میں اللہ تقاضا عدل کرتا ہے اور نیکی میں تقاضا فضل کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے میرے جملے پہ، گناہ میں عدل رکھتا ہے کہ ایک گناہ کی سزا، لیکن نیکی کرو تو کہتا ہے عدل کا تقاضا تھا ایک دوں لیکن فضل کا تقاضا ہے بڑھا دوں، تو نیکی میں فضل ہے اور گناہ میں عدل ہے۔ توجہ فرمانا، خدا فرما رہا ہے تمہیں دوہرا عذاب دوں گا۔ تو سوال ہے شیعہ سنی دونوں بھائیوں سے، یا اللہ ایک گناہ کیا تو عذاب ایک، یہ دوہرا عذاب کیوں؟ سننے علماء نے شیعہ سنی دونوں نے لکھا یہاں دوہرے عذاب کا معنی یہ ہے ایک عذاب تمہارے گناہ کا اور دوسرا تم نے نبی کی نسبت کو نقصان پہنچایا، تمہارے اس گناہ کی وجہ سے لوگ میرے نبی کی نسبت، ان کے دلوں میں کجی آ گئی، ان کے دلوں میں میرے نبی کی عزت کم ہو گئی، اس لیے اللہ نے کہا دوہرا عذاب۔ اگر تم گناہ کرو گی ایک گناہ کا ایک نبی سے نسبت کا، جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ناراض تو ہوں گے اور سادات خصوصاً ناراض ہوں گے، ممبر سے پہلے ہی کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیں نبی کی زوجہ کی نسبت زیادہ قوی طاقتور ہے یا اولاد پیغمبر کی؟ بولے یار، اولاد پیغمبر کی۔ آج تک حضرت نوح کے بیٹے کا بیٹے ہونے کا انکار کیا آپ نے؟ کر سکتے ہیں؟ پھر بھی اللہ نے اسے کہا ہے نا اہل نہیں، تو نہ اہل ہو کے بھی بیٹا رہا، اس کا معنی بیٹے کا رشتہ شدید ہے نا۔ اب ہاتھ جوڑ کے میری کیا اوقات ہے، میں قرآن کی اس آیت کو عمومیت دو، عمومیت یہ بھی معنی ہے کہ جس کی نسبت جس سے جتنی ہو جائے، ایک امتی کی نسبت ہو،
ایک شیعہ کی نسبت ہو، ایک سید کی نسبت ہو، جس کی جس طرح کی نسبت ہے، اگر اس نسبت کی عزت کا لحاظ نہیں کرتا تو وہ بھی اس دوہرے عذاب کا مستحق بنے گا، ایک گناہ کا، دوسرا یہ اسے دیکھ کے لوگ کہیں گے ایسی نبی کی اولاد ہوتی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، سید ہونا فضل بھی ہے اور امتحان بھی ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ سید ہونا، یا اگلا جملہ کہتا ہوں، اولاد پیغمبر سے منسلک ہو جانا۔ میں جب تک نیچے بیٹھا ہوں عام شخص ہوں، عام ہوں، یہاں آ گیا تو عام نہیں رہا، آپ سب کے مکتب کا ترجمان بن گیا، تو صرف میں ہوں یا ہر ممبر پہ آنے والا؟ ہر ممبر پہ آنے والا۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، غیرت دینی کا تقاضا یہ ہے، جو ممبر پہ آئے اسے عام انسانوں جیسا نہ سمجھو، اور اس سے تقاضا کرو کہ اگر تمہیں اللہ نے محمد و آل محمد کے صدقے میں یہ عزت دی ہے تو صرف عزت پانا اور واہ واہ کروانا ہی تمہاری ذمہ داری نہیں، اس نسبت کو بچانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ مکتب کی عزت بچانا تجھ پر واجب ہے، اور ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں، جو اس عزت کا، اس نسبت کا لحاظ نہ کرے وہ خدا کے ہاں بھی اور امام زمان کے ہاں جواب دے۔ اچھا، آیا نمبر 30، خدا نے فرمایا اے نبی کی ازواج، اگر تم نے کوئی ایسا شریک گناہ کیا تو دوہرا عذاب، میرے ساتھ ہے نا انشاءاللہ۔ آیا نمبر 31، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ لو دونوں چیزیں اللہ نے دے دی ساتھ ساتھ۔ اللہ نے کہا اگر ادھر گناہ کیا، سننا اب آپ کے لیے خوشخبری ہے، تمام دوستوں کے لیے، فرمایا اگر ادھر گناہ کیا تو دوہرا عذاب۔ اللہ نے کہا نبی کی بیویوں، اگر تم نے نیکی کی تو تمہیں دوہرا ثواب، امت سے زیادہ ثواب۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا ایک نیکی کرنے کا ثواب، دوسرا نبی کی نسبت کا لحاظ کرنے کا ثواب۔ لو اللہ نذیر اور بشیر دونوں کر رہے ہیں نا، پہلے ڈرایا اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، دوسرے میں خوشخبری دی اگر تمہاری نسبت پیغمبر سے ہے اور تم نے یہ سوچ کے گناہ چھوڑ دیا کہ میری نسبت ہے پیغمبر سے، تو ایک اس گناہ کو چھوڑنے کا ثواب، دوسرا نسبت کا لحاظ کرنے کا ثواب۔ آیا نمبر 32، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہاری ذمہ داری بھی عام نہیں ہے، اگر تم تقوی رکھتی ہو تو نرم لہجے میں باتیں نہ کرنا، کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث بھی نہیں پڑھ رہا۔ میں نے نشے من میں کہا تھا، میں نے کہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے قرآن ہے، حدیث ہوتی تو لوگ پرچہ کروا دیتے۔ توجہ فرمانا، سورہ احزاب آیا نمبر 33، آیا نمبر 33 جس کے اندر آیت تطہیر ہے، 28 سن لی، 29 30 31 32 33 آ گئی۔ بھئی جتنی آیات پیچھے آپ نے سنی ان میں پیغمبر کی ازواج کو امہات المومنین ہے، لیکن قرآن ہے نا، خدا سے بڑا تو کوئی نہیں نا، میں تو کلام خدا پڑھ رہا ہوں، اللہ کا لہجہ انداز کلام آپ کے سامنے آ گیا ہے، ذہنوں میں ہے نا۔ اب آیا نمبر 33، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں گھر میں رہو، قرآن وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی ازواج اپنے گھروں میں جم کے بیٹھی رہو۔ یہ میں نے نیچے لکھا ہے، علامہ مودودی نے لکھا ہے اپنے گھر میں ٹک کے بیٹھی رہو، کسی نے لکھا ہے جم کے بیٹھی رہو، کسی نے لکھا ہے مستقر رہو، یعنی جو وہی حدود جو نبی نے بتائی ان میں بیٹھی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے آپ کو زمانہ جہلیت کی طرح ایسے ہی باہر نہ نکالو اور اس کی طرح تبرج بناؤ سنگار نہ کرو۔ اللہ جب اس بناؤ سنگار اور آج کے دور میں میک اپ میں باہر نکلنے کو اللہ جہلیت کہہ رہا ہے، اب سوچتے رہیے گا
ایک جہلیت قدیم تھی، ایک جہلیت جدید ہے۔ تعلیم یہ نہیں کہ جتنی تعلیم بڑھتی جائے اتنا حجاب ہٹتا جائے، تعلیم یہ نہیں جتنی تعلیم بڑھتی جائے اتنا ماں باپ کے گستاخ ہوتے جائے، تعلیم یہ نہیں جتنی تعلیم بڑھتی جائے اتنی شوہر کی عزت کم ہوتی جائے، تعلیم یہ نہیں کہ اپنے آپ کو عالمہ فاضلہ بنا کر دوسرے سب کی عزت کا خیال نہ کیا جائے، اپنے انسانی اور نسوانی وقار کا لحاظ نہ کیا جائے۔ اللہ کہتا ہے جو تعلیم تمہیں میری پابند نہ کرے وہ جہلیت ہے۔ میری بات پر توجہ ہے؟ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور قدیم جہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لو بھئی یہاں تک یہ آیات، اس کے آگے آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب، توجہ آخری آیت، آیہ نمبر 34، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور اللہ کی ان آیات اور حکمت کو یاد رکھو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں شیعہ سنی بھائی سب مجھے بتائیں، 28 29 30 31 32 33 کا ایک حصہ 34، ان آیات میں اللہ کا انداز تعریف والا ہے یا تعلیم والا ہے؟ بولے یار، ایسی رہو ایسی نہ رہو، سرزنش تنبیہ توبیخ ہے یا نہیں ہے؟ نا یہ تعلیم ہے نا۔ اب آیت تطہیر پڑھتا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انما سوائے اس کے نہیں، اللہ کا یہ ارادہ ہے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھوں اور تمہیں ایسے پاک رکھوں جیسا حق ہے۔ امت سے ہر پڑھے لکھے دوست کو مؤدبانہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، 7 آیتوں میں انداز اور ہے، تطہیر میں انداز اور ہے۔ میری بات پہ توجہ ہو گئی ہے؟ الحمدللہ، بات اللہ کی قسم اب آخر میں کہہ رہا ہوں، ساری بات درسی انداز میں تھی اور آپ نے توجہ فرمائی، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میرے ساتھ رہنا اگلی تقریروں میں انشاءاللہ، انہی آیات کے بعد کل ذکر کروں گا روایات، سننا۔ اب ایک ٹیکنیکل بات ہے لیکن یاد رہی تو مزہ آئے گا اور آپ کے پاس دلیل ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، ان آیات کو پڑھ کر اس کے ما قبل و ما بعد، جسے عربی میں کہتے ہیں سیاق و سباق، اس سیاق و سباق اور ما قبل و ما بعد کو پڑھ کر اگر کوئی نتیجہ لے کے آئے تطہیر چونکہ ان میں ہے سننا، اس لیے ازواج کو شامل ہے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا فہم، ایسے ہی ہے نا؟ ہم نے دیکھ کر جو سمجھا تو وہ ہمارا ہی سمجھ ہے نا، ہماری فہم ہے نا، ہماری سمجھ ہے۔ لفظ یاد رکھنا، عربی میں فہم، اردو میں سمجھ، ہماری سمجھ ہے۔ لو یہ قاعدہ ہے، ہماری سمجھ اگر قرآن کو دیکھ کر کچھ اور ہو اور نبی کا عمل اور ہو تو علماء کہتے ہیں ہماری سمجھ کی پرواہ نہیں کرنا، جو نبی نے کیا اس پر اعتماد کرنا ہے۔ سلامت رہیں جنہیں بات توجہ ہوئی ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، آیت تطہیر کا ان آیات میں آ جانا اور اس سے نتیجہ لینا کہ ازواج کو شامل ہے، یہ ہمارا فہم ہے، اور نبی کا آیت تطہیر کے لیے پنجتن کو علیحدہ کر کے دعا کرنا یہ نبی کا حکم اور نبی کا عمل ہے۔ ہماری سمجھ کی کوئی حیثیت نہیں، جو نبی نے کیا اسی پہ ایمان لانا تقاضا ایمان بھی ہے، تقاضا قرآن بھی ہے۔ سلامت رہیں، یہ ہے لب لباب۔ اب کل ہم نے یہ طے کرنا ہے پیغمبر نے آیت تطہیر سے پہلے اور نازل ہونے کے بعد کیا کہا ہے۔ لو اب منبر پہ آخری جملہ کہہ کے زحمت ختم کر رہا ہوں۔
اگر پیغمبر کی زبان سے پنجتن کے علاوہ کوئی شامل مل جائے ہم مان لیں گے، اور اگر پیغمبر چادر میں آنے سے روک دے تو رکنا رسول کی اطاعت ہے، شامل کرنا نہیں ہے۔ میری بات میں توجہ ہو گئی؟ بہت شکریہ، سلامت رہیں، صلی علام۔ انشاءاللہ کل مستند روایات پیش کروں، 6 روایات پیش کروں گا، 6 روایات، 6 اپنے برادران کی کتابوں سے، 4 شیعہ کتابوں سے، 10 روایات پیش کروں گا کہ جس میں سرکار نے چادر کا دامن پھیلایا، پنجتن کو بلایا، اور جب کسی نے آ کے چادر کا دامن اٹھا کے شامل ہونے کی خواہش کی تو پیغمبر نے چادر کا دامن کھینچ لیا۔ اس لیے آیہ تطہیر کو اس جگہ رکھنے کا ایک فلسفہ ہے، نہیں توجہ ہوئی؟ کل بتاؤں گا، آپ پہنچ تو گئے کہ اللہ نے ذکر ازواج میں پنجتن کی شان میں آنے والی آیت رکھی کیوں؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ابھی بھی۔ اللہ نے ذکر ازواج میں یہ آیت رکھی کیوں؟ تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہو جائے۔ اے نبی کی ازواج، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، اور سنو تمہارے درمیان ہی تو یہ پنجتن رہتے ہیں۔ سلامت رہیں۔ اللہ نے یہ تربیت دی ہے، یہ ان پاکیزہ کرداروں کا حوالہ دیا ہے کہ انہیں دیکھو اور اپنے آپ کو ان جیسا بناتی جاؤ۔ یہ پاک ہیں جنہیں اللہ نے پاک بنایا ہے، اور تمہیں ان کے ذریعے پاکی تک پہنچنا ہے، پاکی تک پہنچنا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہی آیت تھی جب میرے مولا سید الساجدین شام کے بازار میں داخل ہوئے، ایک شامی نے تانا دیا کہ نعوذ باللہ، یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، نقل کفر نہ باشو۔ جب اس ملعون نے کہا اللہ نے یزید کو عزت دی اور تمہیں ذلیل کیا، تو میرے امام نے کہا ہمیں خدا ذلیل کرے گا؟ نعوذ باللہ، جن کی شان میں آیہ تطہیر ہے۔ تو اس نے پوچھا تھا آپ کون ہیں؟ فرمایا وہی جن کی چادر کے دامن پھیلا کر جن کو رسول نے نیچے بلایا اور چادر میں لائے، میں اسی حسین کا فرزند ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کا مصداق۔ اور خدا کی قسم یہ آیت اسی لیے میرے مولا حسین نے جب کوئی نہ رہا اور در خیمہ پہ آئے تو آ کے یہی آیت پڑھی تھی۔ روایات میں ہے روز عاشور جب کوئی نہ رہا تو یہی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب۔ ثانی زہرا نے سنی اور تڑپ گئی، چونکہ جب کوئی مدینے میں اس آیت کے نزول کے بعد سوالی آتا تھا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، معذرہ چاہتا، سوالی آتا تھا، یہ آیت پڑھتا تھا، حسین آیت پڑھے اور ثانی زہرا سننے والی ہوں، تڑپ گئی میری آقا زادی اور قریب آئی، در خیمہ کی اس طرف کھڑی ہیں اور کہتی ہیں بھیا یہ آیت تو نہ پڑھ، اگر کوئی سوال ہے میں زینب حاضر ہوں۔ کہا اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ علماء نے لکھا میرے مولا نے کہا زینب میری حالت ایسی ہے کہ میں اندر آیا تو کوئی بچہ مر جائے گا، ماشاءاللہ معرفت سے گریہ کرتے ہو۔ پتہ ہے میرے آقا زادی نے کیا کہا؟ کہا بھیا صبح سے عصر تک تیری فوج لڑ رہی تھی، اب میری فوج میدان میں آنے والی ہے، آپ اندر آئیں، میری فوج کا سب سے چھوٹا سپاہی آپ کا استقبال کرے گا۔ 4 بہنیں ایسی ہیں جو اپنے بھائیوں کی لاش پہ آئی ہیں، 4 بہنیں، اور تاریخ میں یہ ثبت ہے 2 کافر بہنیں ہیں، 2 مسلمان۔ سننا، 3 بہنیں رسول کے دور میں آئی۔ پہلی عمر ابن عبد ود کی بہن تھی، جنگ خندق ختم ہوئی، اس کی بہن آئی، بھائی کے لاشے کو دیکھا تو روئی نہیں،
عورتوں نے سمجھا سکتے میں آ گئی ہے، سکتے میں، شانہ ہلایا، کہتی ہے نہیں میں سکتے میں نہیں ہوں۔ کہا رو کیوں نہیں رہی، تیرا بھائی پڑا ہے سامنے۔ کہنے لگی میرا بھائی قتل تو ہو گیا لیکن اس کا قاتل غیرت مند ہے۔ کہتی ہے عربوں میں لڑنا اور مرنا یہ شجاعت کی علامت ہے، میرے بھائی کے قاتل نے میرے بھائی کو قتل کیا، چونکہ میدان میں دو لڑ رہے تھے، لیکن میرے بھائی کی لاش کی کوئی توہین نہیں کی، کافر کی لاش تھی، آئی رونے، چلی قصیدہ پڑھتے ہوئے۔ دوسری بہن علماء کہتے ہیں مرحب کی بہن تھی، جب خیبر فتح ہو گیا میرے رسول نے دیکھا، آئے قیدیوں کو دیکھ رہے تھے، دیکھا ایک خاتون رو رہی ہے، سہمی ہوئی بیٹھی ہے۔ سرکار نے پوچھا بلال یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ مرحب کی بہن ہے۔ سرکار نے فرمایا اسے لے جاؤ، عزت سے بھائی کے لاش پہ چھوڑ آؤ۔ وہ میرا اسلامی تقاضا تھا، یہ میرا انسانی تقاضا ہے۔ گئی اور روتی رہی۔ دو بہنوں کا سن لیا، رسول کے دور میں آئیں اور دونوں کے ساتھ سرکار کا رویہ کیسا ہے۔ تیسری بہن آئی سرکار کے دور میں، لیکن مسلمان بہن ہے، بنی ہاشم کی فرد ہے۔ جب جنگ احد میں سرکار زخمی ہوئے نا، زخموں سے افاقہ ہوا، تو سرکار کے کانوں میں مدینے سے خواتین کے رونے کی صدائیں آئیں، میرے ساتھ رہنا۔ سرکار نے فرمایا یا علی بلندی سے دیکھو کون ہے۔ دیکھا تو اب مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یا رسول اللہ میری اور آپ کی پھپھی صفیہ آ رہی ہیں۔ اب نظر گئی چچا حمزہ پہ، چچا حمزہ پہ۔ میرے رسول اٹھے، اپنی عبا اتاری اور حضرت حمزہ کی لاش کو چھپا دیا، چھپا دیا۔ اب اشارہ کیا کہ حضرت صفیہ کو لے کے آئیں، قریب آئیں، رسول اٹھے، ہاتھ پکڑا، محرم ہے نا، کہا پھپھی جان رو لیں لیکن میں رسول ہو کے حکم دیتا ہوں چچا کا چہرہ نہ دیکھنا، یہ ابا کا دامن نہ ہٹانا، بیٹا میرا بھائی شہید ہو گیا اور میں چہرہ بھی نہ دیکھوں۔ سنیں گے سرکار نے کیا جواب دیا؟ کہا پھپھی جان آپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن بہنیں بھائیوں کے لاشیں ایسے دیکھ کر زندہ نہیں رہتی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چچا کا چہرہ نہ دیکھنا، آپ گریہ کریں۔ تین بہنوں کا حال سن لیا، شیعہ سنی دونوں نے، رسول کے دور میں آئی ہیں۔ آؤ نہ کائنات میں ایسی بہن ہے، چوتھی بہن کا ذکر کروں، نہ کائنات میں ایسی بہن ہے، نہ کائنات میں ایسا بھائی ہے۔ نہیں معلوم کون میرے ساتھ ہے، بتاؤں بھائی کون ہے؟ جو رسول کے دوشوں کا سوار ہے، رسول کے دوش کا سوار، مدینے کی گلیوں میں پھرنے والا، مباہلہ کا مصداق، آیہ تطہیر کا مصداق، آیہ مودت کا مصداق، سورہ دہر کا مصداق، جوانان جنت کا سردار۔ کائنات میں کسے ایسا بھائی ملا ہے؟ خدا کی قسم ایسے بھائی کی لاش پر بہن آ رہی ہے، بہن بھی معمولی نہیں ہے، نبی زادی ہے، بطول زادی ہے، ثانی زہرا ہے۔ نہیں میں پڑھوں کہ کیسے بھائی کی لاش پہ آئی۔ خدا کی قسم جب علی کی بیٹی مقتل سے گزرے تو علماء بیان کرتے ہیں علی کی بیٹی نے پلٹ کر اپنے بھتیجے سید الساجدین کو خطاب کیا ہے۔ جو متوجہ ہیں انہیں پتا چلے گا میرا چوتھا امام کتنا مظلوم ہے۔ پتہ ہے ثانی زہرا نے کیا پوچھا؟ کہا میرا بیٹا مجھے بتا میرے بھائی کا لاشا کہاں ہے، میرے بھائی کا لاشا کہاں ہے؟ شاید آپ متوجہ ہو گئے، لیکن جملے کی وضاحت کر دوں، کبھی بہنیں بھائیوں کے لاشیں بھولی ہیں؟ اس کا معنی ہے کہ لاشا پہچانا جاتا ہے سر کے ساتھ، یا لاشا پہچانا جاتا ہے جب سلامت ہو، جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں، جس کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو۔ یہ تو ثانی زہرا کا سوال تھا۔ اب بتاؤں کہ میری آقا زادی نے کیا کیا؟ ادھر سوال کیا سید الساجدین سے، لیکن آقا زادی نے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ کیا کیا؟ اسی کھڑے ناکے سے علی کی بیٹی ایسے زمین پر آئی جیسے عباس آیا ہے،
جیسے عباس آئے تھے، میرا مولا ایک دفعہ رخ مڑا، کہا پھپھی اماں ناکے کو حکم کرتی یہ بیٹھ جاتا، آپ ولیہ خدا ہیں، جواب سنیں گے؟ کہا میرا لال اگر میں ناکے کا انتظار کرتی تو مر جاتا، تیرے چہرے پہ موت کی زردی دیکھ رہی تھی، اب سنے۔ کہا پھپھی اماں وہ بیٹا مر نہ جائے جس کے سامنے بابا کا لاشا پڑا ہو اور نہ غسل دے سکے نہ کفن پہنا سکے، بس یہ تو سید الساجدین کی مظلومیت ہے۔ آؤ آخری جملہ زحمت ختم۔ یہ بہن نے کیا کیا؟ علماء بھی کہتے ہیں، ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک راز ہے جو خدا جانے۔ کیا راز ہے؟ کہ بی بی نے اسی لاشے سے پتھروں کو ہٹایا، اللہ جانے کیسے ہٹایا، اور کہتے ہیں پھر لاشے کو بلند کیا۔ میں ایک عالم دین سے سن رہا تھا، کہہ رہے تھے ولیہ خدا تھی، شاید حکم دیا ہو حسین میرے سامنے بلند ہو جا، اور پھر علی کی بیٹی نے رخ کیا مدینے کی طرف۔ پتہ ہے کیا نوحہ پڑا؟ یا مدینہ یا جدنا یا جدنا، نانا نانا صلی علیکہ ملیک السما، نانا مدینے کی طرف رخ ہے کس کا؟ سیدہ زینب کا۔ آپ جاتے ہو نا کربلا، مدینے جاتے ہو، رسول کو سلام کرتے ہو، آؤ زینب نے کیسے سلام کیا؟ سامنے حسین کا بے گور و کفن لاشا ہے اور رخ ہے مدینے کی طرف، اور پتہ ہے بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہیں نانا وہ آپ ہیں جن پر فرشتے ہر وقت درود بھیج رہے ہیں، نانا میں زینب کہتی ہوں ذرا مدینہ چھوڑ کے کربلا آ جائے۔ نانا کیوں کربلا آ جائیں؟ نانا وہ آپ ہیں اور یہ آپ کا حسین ہے۔ نانا میں اتنی مظلومہ ہو گئی ہوں کہ نہ بھائی پہ رو سکتی ہوں نہ کفن پہنا سکتی ہوں۔ علی کی بیٹی کا یہ نوحہ اپنوں اور بیگانوں نے سنا۔ پتہ ہے یہ واحد بہن ہے جسے رونے کے لیے قاتل کو دیکھنا پڑا۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ ابھی بہن رو رہی تھی۔ مجھے بتاؤ پنجاب ہو کوئی علاقہ ہو، یہ بہنیں بھائیوں کی لاش پہ آتی ہے نا یا میت پہ آتی ہیں، گھر میں میت پڑی ہو تو بزرگ کہتے ہیں بہن کو رونے دو رونے دو، اور اگر اٹھانا پڑے نا تو گھر کے بزرگ شانے پکڑتے ہیں، کہتے ہیں تیرا غم بڑا ہے لیکن بیٹی صبر کر، خدا کی قسم شیعہ سنی بھائیوں دونوں سنو، ادھر علی کی بیٹی رو رہی تھی اور ادھر قاتل کے ہاتھ میں تازیانہ آیا، تازیانہ لے کر بیٹے کی پشت پر آیا، ادھر تازیانے کے وار شروع ہوئے، ادھر علی کی بیٹی اٹھی اور ایک جملہ کہا بھیا معاف کرنا تیری نسل بچانی ہے۔ اب چلی اور مڑ مڑ کر دیکھتی رہی اور کہتی رہی بھیا کاش مجھے کوئی اجازت دے میں ہاتھوں سے دفن تو کر کے جاؤں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بے حق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ پروردگار ہمیں امام زمانہ کے سچے سپاہیوں میں شمار فرما، ہمیں آل محمد کی اطاعت ولایت اور معرفت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ فرما۔ پروردگار ہمارے برادران کی ان زحمات کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار شیعہ سنی برادران میں محبت و الفت قائم فرما، مظلومین جہان بالاخص مظلومین غزہ کی غیبی مدد فرما، ظالموں کو کلا کما فرما، انہیں نیست و نابود فرما۔
پروردگار پوری دنیا میں لڑنے والے حقیقی اسلام کی خاطر مجاہدین کی غیبی مدد فرما، اس آبادی پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ پروردگار اس علاقے میں عزاداری کے جو بانی ہے قزلباش برادران اور یہ خانوادہ، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بحق محمد و آلہ لا تخ۔ جاتے بھی پڑھا دینا میں۔ مومنین کرام اعلان سماعت فرمائیے گا۔ 1 ستمبر کو السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ محمد ابن عبداللہ، نور من نور اللہ و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا اولاد الحسین، السلام علیکہ یا اصحاب الحسین، السلام علیکہ علی ابن الحسین، السلام علیکہ آقا ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ حبیب ابن مظاہر، السلام علیکہ حر ابن رہائی، السلام علیکہ جمیع شہداء کربلا۔